وہ یہ پڑھی تھی کہ یہ جو نصیریہ فرقہ تھا نا، نصیریہ جو بالکل ہی مشرک ہیں، تو ان کا جو امام تھا اس کا نام تھا محمد بن نصیر جی، اور اس کے بارے میں یہ لکھا تھا. یہ بتا دیں کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں جی جب یہ جعفر ثانی بن امام علی نقی جو تھے، انہوں نے جب یہ بات کہی ہے کہ میرے جو بھائی تھے، جیسے آپ نے بھی روایات کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ جی انہوں نے جب یہ بات کہی کہ جی میرے جو بھائی تھے یہ فوت ہو گئے ہیں، تو لوگوں نے یہ بات کہی کہ جی یہ جو ہے نا یہ تو شیعہ اس زمانے کے بڑے پریشان ہو گئے کہ جی ہمارا امام اب کدھر ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی تو اولاد نہیں ہے. تو یہ جو محمد بن نصیر تھا، اس نے یہ پورا ایک افسانہ گڑھا کہ جی وہ ایک امام تھے لیکن وہ غائب ہو گئے ہیں، اور وہ بچے جو ان کے تھے نا وہ ہے تھے. تو جب کہ جعفر جو ہے جو کہ ان کے خاندان کا بندہ ہے، پھر اس کو یہ لوگ جو ہے لعن طعن کرنے لگے، جیسے آپ نے روایات بھی پڑھی ہیں. نہیں میں ابھی آپ کو ایک کتاب لے کے آتا ہوں، ایک منٹ. یہ محمد بن نصیر نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، کہ وہ کہتے ہیں جی یہ مہدویت کے عقیدے کا جو امام حسن عسکری کا بیٹا تھا جو غائب ہو گیا، اس کا بانی جو ہے محمد بن نصیر ہے. نہیں، محمد ابن نصیر کو تو ہم لعنت کرتے ہیں، اس کی کوئی حدیث ہمارے کتب میں ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو تو ہم لعنت کرتے ہیں، اس کا اتباع کو ہم لعنت کرتے ہیں، اس کی کوئی اگر یہ عقیدہ ان کی جانب سے ہوتا نا. نہیں تھا امام مہدی کے بارے میں، یہ تو محمد بن نصیر نے کنسپٹ، وہ کہتے ہیں کنسپٹ گڑھائی اس نے. دیکھیں جو کہتا ہے دیکھیں بھائی، جو کہتا ہے کہ یہ اس کی جانب سے ہے نا. اب میں کہتا ہوں کہ آپ حنفی ہیں، آپ حنفی انسائکلوپیڈیا پہ پڑھائی، اجازت دیں، آپ حنفی ہیں تو آپ ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہیں، آپ ابو حنیفہ کی تکریم کرتے ہیں، اس کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، اس کے اقوال کو نقل کرتے ہیں. آپ کے علماء، اس کے شاگردوں کی جو کتابیں ہیں اسی پہ ان کا دار و مدار ہے حلال و حرام کا، ٹھیک ہے نا. اگر ہم کہتے ہیں آپ بخاری کو مانتے ہیں تو لازمی بات ہے بخاری کی کتاب آپ کے پاس ہے، اس کی تکریم کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. محمد ابن نصیر نے یہ بنایا ہے، عقیدہ مہدویت کا بنایا. تو ہمارے جو غیبت کے روایات ہیں، دیکھیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ کتاب میرے ہاتھ میں، اکمال الدین و اتمام النعمہ، یہ اس طرح کے اور بھی کتابیں ہیں. کتاب کافی شریف میں جو اس کتاب سے پہلے لکھی گئی ہے، اور بقیہ جو کتابیں ہمارے پاس، روایات بہت زیادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، امام حسن سے، امام حسین علیہ السلام سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے. یعنی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سنہ 255 میں، اس سے 200 سال پہلے کی روایات، وہاں پہ روایات بہت زیادہ ہیں. پھر امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، سب ائمہ علیہ السلام سے مختلف ابواب ہیں غیبت پر، مختلف طرق کے ساتھ، کہ جو 12واں امام ہوگا اس کی غیبت ہوگی، بہت طویل غیبت ہوگی، اور 2 غیبتیں ہوں گی. یہ ایک روایت تو نہیں ہے، بہت سارے روایات ہیں اس موضوع پر، ٹھیک ہے نا. اگر اس میں سے ایک بھی روایت محمد بن نصیر کی نہیں ہے. ہمارے پاس کتب ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے لکھی گئی ہیں غیبت کے مسئلے پر، کہ 12واں امام غیبت پہ جائیں گے. آپ ہمارے کتب میں جائیے، کتاب فہرست وغیرہ میں بہت سارے کتب غیبت ہیں جو ان سے پہلے لکھی گئی، ان کی ولادت سے پہلے لکھی گئی ہے. تو یہ مسئلہ کہ 12واں امام کی غیبت ہوگی، یہ تو اسٹیبلش تھا شیعوں میں. البتہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب شیعہ باتوں کو جانتے ہیں. دین میں جو تفصیلی باتیں ہوتے ہیں نا، عوام تو نہیں جانتے ان باتوں کو. یہ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کتابوں میں ہوتے ہیں، جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، جو عقیدہ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہوتی ہے. تو اس زمانے میں بھی اب سب لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اور کتابیں بھی کم تھیں. تو اس طرح اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب شیعہ کے گھر بچہ یہ مطلب جانتا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن شیعوں میں جو لوگ شیعہ کتب لکھتے تھے، شیعہ حدیث نقل کرتے تھے، شیعہ علماء، ان لوگوں کو پتہ تھا کہ 12ویں امام غیبت میں جائیں گے، ان کی بہت طویل غیبت ہوگی، اور اس کا وقت اللہ جانتا ہے کہ وہ کب دوبارہ ظہور کریں گے. اور اس میں محمد ابن نصیر کی ایک حدیث بھی نہیں ہے، بلکہ ہم تو لعنت کرتے ہیں اس کو، اس ملعون کو. ہماری کتب میں اس کا ایک بھی روایت نہیں ہے، ہم اس کو لعنت کرتے ہیں. ہمارے کتب میں کس کی روایت ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کی. اچھا ابھی میں آپ کو خدمت میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں کہ مثلا لیکن سر پرابلم یہ بن رہی ہے نا کہ ائمہ کے جو بچے ہیں اکثریت کو تو پتہ ہی کوئی نہیں حدیثوں کا. یہ بات قابل قبول نہیں نہ ہو رہی لوگوں کے لیے. ابھی کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرمایا؟ مطلب پرابلم لوگوں کے لیے جو بن رہی ہے نا، وہ یہ بن رہی ہے کہ چلو سنیوں کو تو آپ جہل کہہ لیں، یا آپ کہہ دیں جی سنیوں نے کو پتہ تھا، انہوں نے نہیں مانی. وہ کہہ رہے ہیں جی ائمہ اہل بیت بھی نہیں مان رہے، ان کے بچے نہیں مان رہے سکے، تو اب ہم کدھر جائیں؟ ہم نے کب کہا بچے، ہم نے کہا جن لوگوں نے نہیں مانا ہے ان کو پتہ تھا نہیں مانا، پتہ ہونے کے باوجود نہیں مانا، ٹھیک ہے نا.
ہم نے تو وہ یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ان کو پتہ نہیں تھا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا، وہ ثابت کرو نا۔ یہ مسئلہ یہ ادعا ہے کہ اس آدمی کو پتہ نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو حدیث ہے کہ میں نے دکھا دیا آپ کو روایت کہ ان کو پتہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود یہ انکار کرتے ہیں، حسادت کی وجہ سے، طلب دنیا کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کوئی کہتا کہ نہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا تو دلیل دکھاؤ۔ ان کا دلیل صرف یہی ہے کہ فلانی نے امامت کا مثلا رد کیا، کہا کہ امام نہیں ہے، یا اس نے امامت کا خود اپنے لیے ادعا کیا، لیکن وہ تو طلب دنیا کے لیے بھی ہو سکتا ہے نا، وہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ اس کو پتہ نہیں تھا؟ وہ تو ایک ادعا بغیر دلیل کیا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب اکمال الدین و اتمام النعمہ، اکمال الدین و اتمام النعمہ لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار المرتضی بیروت۔ یہ کتاب، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، یہ باب ما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من وقوع الغیبت بالقائم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے انہوں نے غیبت کی خبر دی ہے۔ پہلی جو حدیث ہے جابر بن یزید جعفی، جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی من ولدی، مہدی میرے اولاد میں سے ہیں، اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام، ان کا نام میرا نام ہے، وکنیتہ کنیتی، ان کا کنیہ بھی میرا کنیہ ہے، اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، تمام لوگوں سے زیادہ میرے سے شباہت رکھتے ہیں، خلق میں بھی اور اخلاق میں بھی، تکون بہ غیبۃ و حیرۃ تذل فیہا الامم، ان کا ایک غیبت ہوگا اور حیرت ہوگا، سرگردانی ہوگی کہ اس میں امتیں گمراہ ہو جائیں گی، ثم یقبل کالشہاب الثاقب، پھر وہ آئیں گے ایک بہت ہی چمکتے ہوئے ستارے کی طرح، یملؤھا عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، پھر وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے جیسے کہ دنیا ظلم سے بھر چکا ہوگا۔ تو میرے عزیز، یہاں روایات ہمارے پاس بہت زیادہ، یہ ایک روایت میں نے دکھائی، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس حدیث میں ہاں نہیں، غیبت کی تصریح ہے، غیبت کی، کہ آپ کہتے ہیں محمد، میں نے دکھا دیا نا بھائی، ابھی آپ کو تکون لہ الغیبۃ والحیرہ، بھائی صاحب غیبت اور حیرت ہوگی، میں نے ابھی آپ کو دکھایا، ہاں کیونکہ غیبت ہوگی، حیرت ہوگی، اس نص ہے غیبت کی۔ میں اور مزید آپ کو حدیث دکھا دوں، دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باب ہے، یہ چیپٹر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم من وقوع الغیبہ، میں نے الفاظ آپ کو دیا، تکون بہ غیبۃ وحیرہ، اس کے بعد اور بھی احادیث ہیں، میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دکھا دوں آپ کو۔ اچھا میں ایک چھوٹا اچھا، یہ امام مہدی کی پیدائش اور غیبت سے پہلے کی یہ کتاب ہے سر؟ نہیں، یہ کتاب ان کی پیدائش کے بعد ہے، یہ شیخ صدوق بعد میں آئے ہیں، لیکن یہ احادیث جو ہیں ان سے پہلے کی ہیں۔ انہوں نے جو احادیث نقل کی ہے، جابر بن یزید جعفی جو تھے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی تھے، اور وہ بہت بڑے مصنف تھے، ان کی کتابیں جو تھیں شیخ صدوق علیہ رحمہ کے پاس تھیں، شیخ صدوق نے جابر کی کتاب سے نقل کیا۔ میں آپ کی خدمت میں جابر کا دکھا دوں کہ جابر بن یزید الجعفی، جابر جو تھا اس کی کتابیں، لیکن ہمارے پاس ایسی کتابیں ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے لکھی گئیں۔ اچھا، الفہرست جابر کا میں اگر ڈھونڈ لوں، الفہرست میں جابر بن یزید الجعفی، باب الجیم، جابر بن یزید الجعفی، میں بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے الفہرست شیخنا الطوسی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ مؤسسۃ نشر الفقاہہ۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں جابر کی ترجمے میں، یہ صفحہ نمبر 95 میں جابر صاحب ہیں، جابر بن یزید الجعفی لہو اصل، اس کا ایک کتاب ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے طوسی کے پاس تھا اس کی کتاب، اور اس کا اجازہ بھی ہے، وہ اپنا اجازہ بھی نقل کر رہے ہیں کہ اس کا اصل جو ہے کتاب ہے، اس کی سند یہ ہے میرا اس کی کتاب تک، المفضل ابن صالح عنہ۔ اچھا، حمید نے بھی روایت کی۔ اچھا، وہ لہو کتاب التفسیر، اس کی کتاب تفسیر بھی ہے، اس کا سند بھی ذکر کر رہے ہیں کہ کتاب، کیونکہ پرانے زمانے میں بلکہ آج کے زمانے میں بھی جو اصحاب اجازات ہیں وہ احادیث کو اجازات کے ساتھ نقل کرتے ہیں، تو پوری کتاب کے وہ اجازت لیتے ہیں، تو یہ جو ہے ان کے پاس اجازت ہے ان کتاب، تو یہ کتاب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔
اور اس کے علاوہ روایات اور بھی، میں آپ کو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ایک مختصر روایت میں ڈھونڈ لوں کیونکہ روایت بہت لمبے لمبے. مثلا یہ روایت لمبے ہیں، سب طویل روایات. یہ کسی کتاب اکمال الدین ہے، اس میں صفحہ نمبر 209 حدیث نمبر 9. اسبغ ابن نباتہ روایت کرتے ہیں عن امیر المؤمنین علیہ السلام انہ ذکر القائم علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا. فقال اما لیغیبن حتی یقول الجاہل ما للہ فی آل محمد علیہ السلام حاجہ، وہ غائب ہو جائیں گے، ان کی غیبت ہوگی یہاں تک کہ جاہل لوگ کہیں گے کہ آل محمد علیہ السلام کا کیا فائدہ، آل محمد علیہ السلام کا امامت کا کیا فائدہ، ان اماموں کا کیا فائدہ، ان کا امام جو غائب ہے. اچھا سر یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب اکمال الدین و اتمام النعمہ. جی اوکے. اچھا یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس جو روایات ہیں، یہ سینکڑوں روایات ہیں غیبت پر، میں مبالغہ نہیں کر رہا، دسیوں نہیں سینکڑوں روایات ہیں کہ 12ویں امام کا غیبت ہوگا. تو ان میں ایک بھی محمد بن نصیر نہیں ہے، ایک میں بھی ان سے مروی نہیں ہے، سب اس کے اپنے طرق ہیں، سب کے اپنے اسانید ہیں، ایک بھی محمد بن نصیر سے نہیں ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ محمد بن نصیر نے بنایا، یہ تو ایک ایسی بات ہے نا کسی بہتان کہ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. مزید بولیں. اچھا سر آخری سوال آپ سے کہ یہ ویسے جو سوال جیسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں نا کچھ ہم نے انصاب کے حوالے سے دیکھی ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے، یا مزید واضح کر دوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بھائی، کل ان کے علاوہ کتنے ہیں؟ تو امام مہدی علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا ہمارے کتب میں نہیں ان کے کسی بھائی کا ذکر. ہمارے پاس جو ہے صرف ان کا ایک ہی بیٹا تھا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو 12ویں امام ہے. ایک حدیث ہے کہ علی بن مہزیار غیبت میں مشرف ہوئے تھے، یہ سنہ مجھے نہیں معلوم، سنہ 300 کے 280 ہوگا 270 ہوگا، اس طرح کے مشرف ہوئے تھے مدینہ منورہ میں حج کے سفر پر. ان کی ملاقات ہوئی تھی امام زمانہ علیہ السلام سے، تو وہاں ان کے چھوٹے بھائی بھی ان کے ساتھ تھے، تو یہ ہمارے پاس ہے صرف ایک ہی حدیث ہے، وہ روایت ہے کہ وہ سر اس کا حوالہ دے سکتے ہیں آپ؟ وہ بھی میرے وہ بحار الانوار میں ہے، وہ پھر اگر آپ مجھے کوئی ٹیکسٹ کر دینا تو پھر میں اس کا حوالہ نکال کے صفحہ وغیرہ آپ کو دیں گے. کیونکہ اصل میں ہمارے جو انصاب وغیرہ میں جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو اس میں نا امام مہدی علیہ السلام کے بھائی کا، بلکہ اب تو ویکیپیڈیا پہ بھی اگر آپ سرچ کریں نا تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک بیٹے کا باقاعدہ پیجز بنے ہوئے ہیں نا، جو کہ زیادہ تر شیعہ علماء کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا سوائے امام مہدی کے. اور سنیوں میں، اچھا سنیوں میں آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں عجیب سی نا، سنیوں میں روایتی طور پر تو یہ کنسیپٹ سمجھا جاتا ہے نا کہ سنی اس بات کے قائل ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا وجود ہی کوئی نہیں تھا نا، یعنی امام مہدی سے مراد میں مہدی لے رہا ہوں. سنیوں میں تو اتنا امامت محسوس من اللہ نہیں ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں نا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جو صوفی ٹائپ سنی ہے نا وہ اس چیز کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی امام حسن عسکری علیہ السلام کے 2 یا 3 بیٹے، ایک محمد المہدی بھی تھے لیکن وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے ہیں، تو ہمیں ان کی کوئی تفصیل نہیں پتا. یہ میں آپ کو بتاؤں شاید آپ کے علم میں نہ ہو. یعنی سنیوں میں ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ محمد المہدی بیٹا بھی تھا، اس کے علاوہ 1-2 بیٹے شاید اور بھی تھے، لیکن محمد المہدی جو ہے نا وہ فوت ہو گیا. دیکھیں میرے بھائی، میرے یہاں پر نہیں، میرے یہاں پہ ایک تقریر ہے اسی چینل پہ، اگر آپ دیکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ولادت کے متعلق جماعت مخالفین کے علماء جنہوں نے تصریح کی ہے، ٹھیک ہے نا، تصریح کیا، تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یہ بہت اس کے علماء کے قائل بہت زیادہ ہیں اس بات کے. میں 1-2 آپ کے ابھی دکھا دیتا ہوں، پھر آپ جو ہے نا بعد میں وہ جو میری اسپیچ ہے اس کو دیکھ لیں. اب آپ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، ان کی وفات کی ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان علماء میں بہت کم ہے جنہوں نے یہ کہ ان کے امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا امام مہدی علیہ السلام ہے، یہ تو ان کی تصریح کر بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے تصریح کیا. اب ولادت کی تصریح، اب وفات کی جب بات کر رہے ہیں نا، ان کے وفات کا قائل نہایت ہی کم ہے.
ان میں سے ایک ذہبی ہے، اور اس کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہوئی ہے پر ان کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں اس کی وفات ہوئی ہوگی. وہ ایک عقلی طور پہ وہ اجتہاد نہیں. کرتا ہے. ذہبی پیدائش مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. ذہبی کا میں بھی دکھا دوں گا، ابھی دکھاؤں گا. ذہبی مانتے ہیں بالکل. کیونکہ میں نے سنا ہے ابن تیمیہ نے تو کہہ دیا یہ ٹوٹل جھوٹ ہے. کہا ہوگا ابن تیمیہ تو میں آپ کبھی اس پہ اسپیچ کروں گا آپ کی خدمت میں. ابن تیمیہ شیعوں کے مقابلے میں جب آتا ہے نا، اس کی ایک کتاب ہے شیعوں کے مقابلے میں، اس کا نام ہے منہاج السنہ. ویسے اشاعرہ ماتریدیہ کے خلاف تو اس کے سینکڑوں کتابیں، شیعوں کے خلاف اس نے ایک کتاب لکھی ہے منہاج السنہ. اس میں اکثر وہ متواتر روایات کو بھی جٹلا دیتا ہے. وہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کیسے یہ شخص شیعوں کے ضد میں آ کر صحیح حدیث کو بھی کہتا ہے یہ حدیث موضوع ہے. تو اس کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ کہا ہوگا، مجھے تعجب نہیں ہوگا کہ اگر اس نے کہا ہو. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے العقیدہ السفارینیہ، تالیف محمد ابن احمد ابن سالم ابن سلیمان السفارینی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ بہت اہم کتاب ہے اشاعرہ وغیرہ کے پاس. فی ذکر الروح فی اشراط الساعہ وعلاماتها، کہ آخر الزمان میں کیا باتیں ہوگی. منہا الامام الخاطئ الفصیح محمد المہدی والمسیح وَأَنَّهُ يَقْتُلُ الدَّجَّالِ بِبَابِ لُدٍّ خَلِّ عَنْ جِدَال، کہ آخر الزمان کے وقائع میں کہ امام خاتم، آخری امام جو فصیح ہوں گے آئیں گے، ان کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، اور مسیح بھی ان کے ساتھ آئے گا، اور وہ دجال کو قتل کریں گے. جس جگہ پہ قتل کریں گے وہ باب لد کہلاتا ہے. میرے ساتھ خل عن جدال، میرے ساتھ جو ہے اس مسئلے پہ جدال نہ کرو. اچھا، اس کے شرح میں یہ کتاب اللوامع انوار البہیہ وسواطع الاسرار الاثریہ لشرح الدرة المذیہ فی عقد الفرقة المرضیہ، تألیف احمد السفارینی الاثری الحنبلی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ جو ہے الفصیح اللسان من سمیم العرب انه الفصاحہ والبلاغہ، یہ باتیں کر کے صفحہ نمبر 71 کے آخر میں کہتے ہیں شیعوں کا عقیدہ ہے. واما زعم الشیعہ ان اسمہ، کہ اس شخص کا نام، یہ جو امام مہدی ہوگا کہ اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، وہ یہ ہے کہ ابن الحسن وانه ابن الحسن العسکری فہذیان. یہ شیعوں کا بکواس ہے کہ امام مہدی کو وہ کیا کہتے ہیں، امام مہدی امام حسن عسکری علیہ السلام کی بات، یہ شیعوں کی بکواس ہے. اچھا، فإن ابن الحسن علیہ السلام قد هذا قد مات واخذ عمه جعفر میراث ابیہ الحسن علیہ السلام، کیونکہ یہ ان کی وفات ہو گئی ہے اور ان کے چچا جعفر نے ان کی میراث کو لے لیا تھا. قلت، اب کہتے ہیں میں اس متعلق یہ شرح یہ کرتا ہوں، ہوا ابو القاسم، پھر ان کا اسم گرامی ہے ابن الحسن العسکری ابن علی الہادی ابن محمد الجواد ابن علی الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہم. وابن الحسکری هذا ثانی عشر الائمة الاثنی عشر على اعتقاد الامامیہ. یہ جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، پھر ان کا جو پورا شجرہ ہے رسول حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام تک گنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اثنا عشریہ کے نزدیک یہ 12ویں امام ہے. ويعرف بالحجة وهو الذي تزعم الشيعة انه المنتظر والقائم والمهدي وهو صاحب السرداب عندهم. اور شیعوں کے نزدیک یہی قائم ہیں، یہی مہدی ہیں، اور وہ سرداب والے امام یہی ہیں شیعوں کے نزدیک. اچھا، یہ بھی تائید کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد ہے. اب لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی ہے. وفات کے پاس ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ ان کی کوئی، صرف ادعا ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ جعفر ذہبی کا بھی میں بات دکھا دیتا ہوں، ذہبی کا جملہ بھی میں دکھا دیتا ہوں. یہ بھی کس کا بتایا آپ نے؟ یہ سفارینی صاحب کا تھا، سفارینی صاحب کا تھا. میں ذہبی کا بھی دکھا دیتا ہوں، ذہبی صاحب کا، ذہبی کا. اچھا، مطلب یہ جن کا آپ نے دکھایا یہ مانتے ہیں کہ ہمارے جو بات سنی ہے نا صوفی ٹائپ، ہاں یہ متکلم ہے، یہ صوفی نہیں ہے، یہ متکلم ہے، یہ حنبلی ہے بھائی. یہ کہاں، یہ حنابلہ اور صوفیوں کا کام بنتا ہے. اچھا، میں ابھی آپ کو، اچھا میں نے سنا صوفی یہ مانتے ہیں، صوفی تو بہت مانتے ہیں، صوفی تو بہت مانتے ہیں. میں ایک منٹ میں اس کا دکھا دوں. اچھا، لیکن صوفی بھی کہتے ہیں مہدی علیہ السلام بعد والے اور ہیں، یہ اور ہیں. میں ابھی دکھا دیتا ہوں، ذہبی کا دکھا دیتا ہوں. تاریخ الاسلام کہاں گیا؟ ایک منٹ بھائی، معاف کیجیے. بہرحال وہ بھی آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے، ان کے ساتھ امام مہدی جو تھے وہ حج کر رہے تھے. یہ پہلے نہیں سنی کبھی.
جی جی پہلے آپ کو بتایا تھا، آپ خود بھول گئے. اس کا سر حوالہ ذرا کینڈی دے دیجیے گا ڈھونڈ کے نا. ہاں دے دوں گا. اچھا ذہبی صاحب کا ملاحظہ فرمائیے. یہ ذہبی صاحب کی کتاب ہے العبر فی خبر من غبر، جزء اول، چھاپ دار الکتب العلمیہ. اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے بھائی صفحہ نمبر 381 میں. یہ صفحہ نمبر 379 ہے، سنہ 65 و 200 سنہ 265 کے واقعات. سنہ 265 کے واقعات میں کہتے ہیں کہ فیہا، یہ امام علیہ السلام کا اسم گرامی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن الحسن العسکری، وفات ہو گئی ہے اس میں ابن الحسن العسکری علیہ السلام کا، ابن علی الہادی، ابن محمد الجواد، ابن علی ابن الرضا، ابن موسیٰ الکاظم، ابن جعفر الصادق العلوی الحسینی ابو القاسم. ان کی وفات ہو گئی. اب ان کے پاس اس کا کوئی حدیث نہیں ہے کہ ان کی وفات اس سال ہو گئی ہے. یہ صرف اپنے اندازے سے کہہ رہے ہیں. کیوں اس سال کو انہوں نے کہا الذی تلقبه الرافضہ، رافضہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الخلف الحجہ، وتلقبه بالمہدی والمنتظر، اور رافض اس کو مہدی اور منتظر کہتے ہیں. وتلقبه بصاحب الزمان، اور اس کو رافضہ صاحب الزمان کہتے ہیں. وہ خاتم الاثنی عشر، اور یہ 12ویں اماموں کا آخری امام ہے. وضلال الرافضہ ما علیہ مزید، رافضہ جو ہیں بہت ہی گمراہ ہیں. فإنهم يزعمون أنه داخل السرداب الذي بسامرة فاختفى وإلى الآن وكان عمره لما عدم 9 سنين أو دونها. تو روافض کہتے ہیں کہ یہ سرداب میں چلے گئے ہیں اور سرداب میں ابھی تک سرداب میں ہیں. اور روافض کتنے گمراہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ابھی تک کتنے 100 سال گزر گئے وہ سرداب میں ہیں، اور وہ جب سرداب میں گئے تھے تو ان کی عمر 9 سال ہے. یہ کیوں سنہ 265 کی بتا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی ولادت ہے 255 کی. تو یہ انہوں نے کہا کہ روافض کہتے ہیں وہ سنہ 9 ہجری کو وہ سرداب میں چلے گئے، وہ غائب ہو گئے. تو اسی سال کو وہ بنا لیتے ہیں ان کے سال وفات. یہ ان کا اجتہاد ہے. وہ ولادت کو مانتے ہیں لیکن ان کو متوفا قرار دیتے ہیں. وہ وفات کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں رافضہ کہتے ہیں اس سال ان کی غیبت ہو گئی ہے اور وہ سرداب میں چلے گئے. نہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے، غیبت نہیں ہوئی ہے. اور روافض بڑے گمراہ لوگ ہیں، کہتے ہیں یہ بھی سرداب میں. الان کہ اس نے کوئی شیعہ کتاب نہیں پڑھی ہے اس شخص نے. شیعہ نہیں کہتے وہ 9 سال کی عمر میں غائب ہو گئے. شیعہ نہیں کہتے کہ وہ سرداب میں غائب ہو گئے. یہ جو ہے ذہبی اور ذہبی جیسے ابن تیمیہ اس کے کتب میں یہ جھوٹ بڑا مشہور ہے. اس زمانے میں پتہ نہیں ان لوگوں کے ہاں یہ جھوٹ کہاں سے مشہور ہوا تھا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام جو ہیں وہ سرداب میں چلے گئے اور ہم سرداب کے باہر ان کا انتظار کریں گے، وہ سرداب ہی سے ظہور کریں گے. تو یہ 9-10 سال کی عمر میں چلے گئے اور واپس نہیں آئے. اچھا ایک اور بھی کتاب ہے، اس میں بھی وہ ایک بات امام علیہ السلام کی ولادت کی وہ اور ان کی نسب کی وہ تائید کرتے ہیں. ملاحظہ تاریخ الاسلام ذہبی کی ہے، تاریخ الاسلام دار الکتب علمیہ، یہاں پہ طبقہ نمبر 26 میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 113 میں. صفحہ نمبر 13 الحسن، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زندگی نامہ ہے. الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر الصادق ابو محمد الہاشمی احد الائمة الشیعہ الذی تدعی الشیعہ عصمتهم. یہ ان اماموں میں سے ہے کہ شیعہ کہتے ہیں یہ معصوم ہے. ویقال له الحسن العسکری، ان کو حسن عسکری کہتے ہیں. هو والد منتظر الرافضہ، یہ روافض کے جو امام منتظر ہیں ان کے والد ہیں. واما ابنه، ان کے بیٹے جو ہیں الامام الحجہ ابن الحسن الذي يدعوه الرافضہ القائم الخلف الحجہ فولد 58. ان کے بیٹے، ان کا یہ نام گرامی ہے ابن الحسن جن کو رافضہ قائم کہتے ہیں. ان کی ولادت ہوئی ہے سنہ 258 میں. وقیل 56، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں 256 میں ولادت ہوئی ہے. عاش بعد ابیہ سنتین ثم عدم، اپنے والد کے ساتھ 2 سال زندہ تھے پھر وہ غائب ہو گئے. یہ خود کہتے ہیں عدم، پھر وہ غائب ہو گئے. ولم يعلم کیف مات، اور کسی کو نہیں معلوم کہ ان کی وفات کیسے ہوئی ہے، اور کسی کو نہیں معلوم ان کی وفات. تو تم کیوں کہتے ہیں ان کی وفات ہوئی ہے؟ ذہبی جب تم خود کہتے ہو کہ وہ غائب ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی وفات کیسے ہوئی، تو کیوں کہتے ہیں اس کی وفات ہو گئی ہے؟ تو یہ وفات کی بات جو ہے نا ذہبی وہ اجتہاد کے طور پہ کہہ رہا ہے شیعوں کی ضد میں آ کر. اور کس طرح یہ جب وہ معدوم ہو گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، تو اسی وقت ان کی وفات ہوئی ہوگی. اس طرح سے وہ ادعا کرتا ہے. یہاں پہ واضح طور پر وہ
تصریح کر رہا ہے کہ ان کی ولادت ہوئی ہے. میں ایک اور آواز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کتاب. ایک منٹ میں مرقات لے کے آؤں دوسری کمرے میں, ایک منٹ. سر آواز نہیں آپ کی آ رہی. معاف کیجیے گا, میں نے عرض کیا کہ مرقات جو کاغذ والی مرقات تھی نا, جو پرنٹڈ ہے میرے پاس, وہ اس کا جلد نمبر 9 جو ہے نا, جلد نمبر 9 اس کا مجھے نہیں ملا, تو میں آپ کو مرقات دکھا دیتا ہوں PDF والے پہ. مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح, ملا علی قاری صاحب کی کتاب ہے, جلد نمبر 11. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, صفحہ نمبر 134 حدیث نمبر 5983. جابر ابن سمرہ روایت کرتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول, میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے, لا یزال, ہمیشہ, الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ کلہم من قریش, کہ اسلام ہمیشہ باعزت رہے گا 12 اماموں تک, سب وہ قریش کے ہیں. اس کے ذیل میں وہ کہتے ہیں وقد حمل الشیعہ, شیعہ کہتے ہیں کہ 12 کون ہیں؟ 12 امام اہل بیت میں سے ہیں, متوالیہ ایک کے بعد. اعم من ان تکون خلافتا حقیقیا و استحقاقا, چاہے وہ واقعا ان کو حکومت ملے یا نہ ملے. اچھا, فاولهم علی فالحسن فالحسین فزین العابدین فمحمد الباقر فجعفر الصادق فموسى الكاظم فعلی الرضا فمحمد التقی فعلی التقی فحسن العسکری فالامام المہدی علیہ الصلاۃ والسلام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے ہاں ہے. علی ما ذکرہ زبدۃ الاولیاء خواجہ محمد پارسا فی کتاب فصل الخطاب مفصلا, ہمارے کہتے ہیں ہمارے شیخ صاحب نے, خواجہ محمد پارسا نے اپنے کتاب فصل الخطاب میں مبسوط ذکر کیا اس کا. نور الدین جامی نے شواہد النبوہ میں اس کو ذکر کیا, وفیہ رد علی الروافض حیث یظنون باہل السنہ انہم یبغضون اہل البیت. ان کے اس بات میں رد ہے کیونکہ ہمارے مشائخ سب 12 اماموں کو مانتے ہیں, تو اس پہ روافض پہ رد ہے. روافض کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہے, امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور 12 اماموں سے جماعت مخالفین بغض رکھتے ہیں. تو یہ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ کتاب شواہد النبوہ. شواہد النبوہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ فارسی کی کتاب ہے جامی صاحب کی, ملا احمد جامی کی, یہ شواہد النبوہ ہے. یہ مخطوط عبدالرحمن جامی والی, عبدالرحمن جامی, جی ہاں, عبدالرحمن جامی. یہاں پر معاف کیجیے گا, پورے طور پر محمد ابن الحسن امام علیہ السلام کا اسم گرامی ہے, ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن رضا رضی اللہ تعالی عنہم, وہی امام 12 است, وہ 12ویں امام ہے. وہ کنیت وہی ابو القاسم است, اور ان کا کنیا ابو القاسم ہے. ملاحظہ فرمائیے.
وَلَقَّبَهُ الْإِمَامِيَّہ، امامیہ نے ان کو یہ لقب دیا الحجہ القائم المہدی المنتظر وصاحب الزمان، وهو عندهم خاتم الاثنی عشر، اثنی عشریہ کے نزدیک وہ 12ویں امام ہے، آخری 12 میں سے آخری۔ وَأَنَّهُمْ يَزْعَمُونَ أَنَّهُ دَخَلَ السَّرْدَابِ الَّذِي بِسُرَّ مَنْ رَآهُ، اور شیعہ کہتے ہیں کہ وہ سرہ من رآ میں غائب ہو گئے۔ تو یہاں پہ پورا پھر ان کے ولادت کے واقعات بھی نقل کرتے ہیں کہ ان کی ولادت کیسی ہوئی ہے، پورا ولادت میں ان کے پھوپھی کا واقعہ، ان کی والدہ کا واقعہ کہ ان کی ولادت کیسے، پورا وہ عبد الرحمن جامی یہاں پہ نقل کرتے ہیں۔ اوکے، تو یہ ملا علی قاری نے اس سے اتفاق کیا ہے کہ جو اس کتاب میں ہے، اور انہوں نے خود بھی اعتراف کیا ملا علی قاری نے کتاب مرقات المفاتیح میں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حوالے ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، اور مزید بولیں بھائی صاحب، کوئی اور حکم ہے علی الحسن بھائی؟ آخری بات یہی ہے کہ امام محمد المہدی علیہ السلام جو ہیں، ان کی اولاد ہونے کے متعلق بھی کوئی آپ کے شیعہ کے اختلاف ہے، یا یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ ان کی اولاد موجود ہے باقاعدہ؟ نہیں، ابھی ان کے ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں کہ ان کے فیلال کوئی اولاد ہے، کوئی روایت، کوئی حدیث نہیں ہے کوئی اولاد ہے۔ اوکے، نہیں یہ محمد الیمانی والا کوئی سلسلہ نہیں آپ کے یہاں؟ نہیں، وہ بکواس ہے، وہ فراڈ ہے، وہ جیسے امامت کا ادعا کرتا نا 2 نمبر کا فراڈی، وہ پتہ نہیں اب زندہ ہے بھی، اب قتل، وہ بہت سالوں سے وہ مفرور ہے، اور شاید بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ مر گیا ہے۔ نہیں، آپ کے یہاں کوئی اس قسم کا بھی سنا کنسیپٹ ہے نا کہ مہدی سے پہلے بھی کوئی مہدی آنی ہے، ایسا ہے کچھ بھی نہیں آپ کے یہاں؟ نہیں، وہ وہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے وہی، یعنی کہتا تھا، اب تو 15-20 سال سے کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں، وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ قتل ہو گیا نا، تو وہ اس کے پاس وہ یہی ہے کہ مہدی سے پہلے اس نے جتنے مہدی علیہ السلام کے روایات ہیں اس نے اپنے آپ پہ لگا دیا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور وہ جو مہدی امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں وہ ایک اور مہدی ہے، وہ سب بکواس ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ اوکے، دیکھیں مہدی جو ہے نا، مہدی جو ہے یہ سب ائمہ علیہ السلام مہدی ہیں، ہمارے احادیث میں سب ائمہ علیہ السلام سب کے سب مہدی ہیں، صفت کے طور پر پیغمبر بھی ہدایت شدہ مہدی، یعنی ہدایت شدہ پیغمبر بھی مہدی ہے، علی علیہ السلام بھی مہدی ہیں، امام حسن علیہ السلام بھی مہدی، لیکن لقب کے طور پر صرف ایک مہدی ہے۔ لیکن لقب اور صفت میں فرق ہوتا ہے، میں کہتا ہوں آپ عالم ہیں، دیکھیں آپ عالم ہیں، یہ آپ کی صفت ہے کہ آپ عالم ہیں، لیکن میں عالم آپ کا لقب نہیں ہے۔ اگر آپ کی لقب بن جائے نا آپ صادق ہیں، آپ سچے آدمی ہیں، یہ آپ کا لقب نہیں، یہ آپ کا صفت ہے، آپ صادق آدمی، آپ نے جھوٹے نہیں کر سچے ہیں۔ لیکن صادق جب ہم کہتے ہیں امام صادق، وہ ایک ہی فرد ہے، جب کاظم کہتے ہیں ایک ہی فرد ہے کاظم۔ اسی طرح جب مثلا ہم کہتے ہیں کہ شیعہ جب کہتے ہیں نا المہدی، تو وہ ایک ہی ہے، امام مہدی علیہ السلام۔ تو یہ شخص بڑا فراڈی آدمی تھا۔ عراق میں صدام کے زمانے میں حوزے میں بڑے انحرافات، حوزے والے تو ویسے بھی عقیدہ وغیرہ تو پڑھتے نہیں ہیں، تو اس زمانے میں ایک شخص آیا تھا حوزے میں، محمد صادق الصدر اس کا نام تھا۔ یہ محمد صادق الصدر، اس کے شاگرد جو ہیں، شاگردوں نے دنیا میں بڑے فتنے پھیلا دیے۔ ایک وہی سرخی ہے، کبھی وہ شیعہ بنتا ہے، کبھی مرجع بنتا ہے، کبھی وہابی بنتا ہے۔ آیت اللہ العظمی محمود سرخی الحسنی، بھائی وہ ایسے عظما کچھ بھی نہیں ہو، وہ فراڈی ہے، وہ بھی اسی گروپ میں سے تھا، یہ سب ایک ہی گروپ میں سے تھے، یہ سرخی اور یہ کیا نام ہے اس کا، یہ جس کو آپ یمانی بولتے ہو، اس کا اصل نام ہے احمد ابن اسماعیل الگویتے، احمد ابن اسماعیل الگویتے اس کا نام ہے، اس نے اپنا نام چینج کیا، ٹھیک ہے نا، گویتے نا۔ یہ سب ایک ہی گروپ میں تھے، اور ان کے ساتھ 2-3-4 آدمی بھی اسی طرح تھے، ہر ایک یہ بھی پہلے بھی یہ سرخی بھی کچھ عرصے تک امامت کا اور مہدویت کا اور امام مہدی کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنے کا ادعا کرتا تھا، پھر اس کی اس طرح سے نہیں بنی۔ آج کل جو ہے وہ امارات میرے خیال میں چلا گیا، وہاں پہ وہابی بن گیا۔ تو یہ لوگ یہ سب محمد صادق صدر کے شاگرد ہیں، محمد صادق صدر کے شاگرد ہیں، اور حوزے کے تحفے ہیں شیعوں کے لیے۔ جی محمود سرخی صاحب جو ہے نا، ان کا تو میں نے پیج دیکھا ہے نا، وہ تو ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ تو امامت کا بھی میرا خیال ہے وہ نہیں، پہلے وہ بڑے دیکھیں، پہلے وہ بڑے برات کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، میں نے کلپس دیکھے تھے، پہلے تو بڑے یہ مخالفین کو گالی دے دو، لعنت کرو وغیرہ وغیرہ۔ اب جو ہے میرے خیال میں وہ بدل گئے، اب کچھ اور حساب ہے ان کا، وہ ان کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے نا، کبھی وہاں بھی امامت بھی نہیں مانتے، اور وہ بڑے سخت طریقے سے اہل تشیع کے جو روایتی عقائد ہیں ان کے خلاف۔ وہی ہے نا کہ وہ پہلے وہ کہتے، اس نے سیستانی کو بھی چیلنج کر دیا تھا نا پہلے 2003 میں، تو ان کے ساتھ آپ کیوں نہیں مناظرہ وغیرہ کرتے؟ کہتا تھا میں سیستانی سے عالم ہوں، سیستانی میرے ساتھ مناظرہ کر لے۔ 2002 آپ سے کریں نا،
میں اس سے کیا ہے بھائی، وہ کام ہے، اسے منازعہ کرے، وہ نہیں، وہ ان باتوں کا اہل نہیں ہے، گفتگو کا اہل نہیں، وہ پاگل آدمی ہے. یہ حوضے میں دیکھیں اس طرح کی باتیں کہ اس کو کیونکہ حوضے میں تھا وہ، اور وہ محمد صادق صدر کا شاگرد تھا. محمد صادق صدر اپنے شاگردوں کو ہمیشہ بتاتا تھا کہ یہ حوضے والے جاہل ہیں اور صرف میں سب سے عالم ہوں، اور یہ حوضے والے جو ہیں یہ دین کے دشمن ہیں. تو اس کے شاگرد اکثر یہ حوضے کے خود دشمن ہیں، علماء کے بھی دشمن ہیں، اور باقی علماء کو یہ جاہل سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں. اور ان میں بڑا ہی ان کے شاگردوں میں، محمد صادق صدر کے شاگردوں میں بہت ہی زیادہ انحراف بہت شدید پیدا ہوا ان کے وفات کے بعد. بہرحال تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے. جزاک اللہ سر.